آج ہمیں آپ کو فکر ہے اس بات کی؟ اگر ہماری اولاد ہے، اللہ کرے سب صاحب اولاد، جو بے اولاد ہو اللہ ان کو اولاد سے نوازے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت لازم۔ پیغمبر کے پوتے، پیغمبر کے آبا و اجداد، سب ان کے خاندان پورا پیغمبروں سے بھرا ہوا، لیکن اپنی اولاد کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد سیدنا حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت اسحاق و یعقوب کی، اور ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ہم ایک خدا کی بات کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ بحیثیت باپ ہونے کے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی پوری تربیت کرے۔ تو سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، نصیحت فرمائی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ اگر اللہ نے کچھ کمالات دیے ہیں کسی کو تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب غنا و مالدار ہے، کوئی صاحب عہدہ ہے، اگر کوئی اقتدار ملا ہوا ہے، اس کو کوئی علم و دولت ملا ہوا ہے، تو وہ کوئی اپنی ذاتی چیز نہیں ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی بخشش ہے، تو اس میں گھمنڈ کیا مانتا؟ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تم زمین میں اکڑ کر چل رہے ہو تو اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے، آسمان کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے، تو آخر اکڑ کیوں ہے آپ کو؟ اگر تم کہیں پر صاحب اقتدار ہو گئے ہو تو اکڑ کیوں ہے؟ پہلی بات تو اقتدار کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ کسی ہندوستان پر میں ہمارے آباء و اجداد صاحب اقتدار ہوا کرتے تھے، 1-2 سال نہیں، 5 سالہ اور 10 سالہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے تو 1000 سال سے زائد کسی ملک ہندوستان میں بلا شدت غیر اقتدار کو سنبھالا ہے۔ آج ان کا نام نشان ہے، آج تاریخ تو ان کو یاد کرتی ہے، اس کو بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم کبھی سمجھیں کسی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اصل عمل اور اخلاق تو اللہ کے ہاں پہنچ گیا، نیک اعمال تو یاد کیے جائیں گے، اللہ کے ہاں سب لکھے جائیں گے، باقی سب مٹنے والے ہیں، نہ ہم رہیں گے نہ ہمارے آباء و اجداد جو صاحب اقتدار و حکومت ہوا کرتے تھے۔ یا ہندوستان اتنا بڑا ہندوستان نہیں، ہمارے آباء و اجداد بہت بڑے ہندوستان کے بغیر کسی شرکت کے مالک و مختار تھے۔ کہاں افغانستان، کہاں برما، کہاں موجودہ قریبی ملک بنگلہ دیش، یہ سب ہندوستان، اتنے بڑے ملک کے صاحب اقتدار ہمارے آباء و اجداد۔ آج تاریخ نے تو ان کو محفوظ کیا ہے، باقی کس نے یاد رکھا؟ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ کسی نے اگر مسجد بنوائی تو نیکی قائم ہے، اگر کسی نے پل بنوا دیا تو نیکی قائم ہے۔ ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر گھمنڈ نہیں، اترائیں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو شکر ادا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کون؟ الصحت والفراغ، ایک تو صحت و توانائی۔ اگر کسی صحت و توانائی سے پوچھئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گی، کوئی نماز میں آ جائے کہ ذرا تھوڑا سا پھر۔ آج جو صحت و توانائی ہے،
خدا معلوم کس وقت صحت و توانائی ختم ہو جائے. ایک آدمی بہت زور سے جا رہا ہے, تیز چل رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے, خدا معلوم ابھی اس کے اعضاء پر لقوہ گر جائے, فالج اٹیک ہو جائے, اعضاء جوارے میں مفلوج ہو جائے. یہ رگیں جو چل رہی ہیں ان رگوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے. صحت تو غنیمت ہے. ابھی نماز کے لیے کسی نوجوان سے کہیے تو پڑھاتا ہے, کسی نوجوان سے سنت نبی کی بات کیجیے. ابھی ہمارے قاری صاحب نعت نبی پڑھ رہے تھے, اچھی بات ہے. نعت نبی بہت اہم چیز ہے. نعت نبی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے بہتر کبھی میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور دیکھتا کیا, لم تلد النساء, عورتوں نے کبھی چلا ہی نہیں. لیکن نعت نبی کہنا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. مقصد اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے, اطاعت ہے. آج اطاعت سے بہت دور ہے. آج ہمارا اسلامی لباس نہیں, اسلامی چہروں مہرہ نہیں, اسلامی چہرے مہرے کی بات الگ. آج ہمارے ہاتھوں میں نعوذ باللہ من ذالک برادران وطن اور یہودیوں اور نصرانیوں کا تہذیب کڑے آ گئے. دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے اہل ایمان ہے یا برادران وطن میں سے ہوئے. یہ کیسی سوچ بن گئی ہے, صرف اس لیے کہ ہم لوگوں میں جائیں تاکہ نعوذ باللہ ہم ایمان والے جانے نہ جائیں. یہ کیا بات ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہیں کہ کہیں بھی جائے مسلمان کو مہکنا چاہیے, اعمال سے اس کو مہکنا چاہیے, اس کا کردار اچھا ہو. کہیں پہنچے تو مسجد کہاں ہے, نماز کی پابندی ہے. کہیں معاملات ہو تو معاملات میں صدق ہو, سچائی ہو. آج معاملہ کیا, کوئی لین دین ہو تو سچائی ہو. اگر کوئی وعدہ کرے تو وعدہ کا پورا کرنا ہو. یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ وعدہ کیا, وعدہ مخالفت کر دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ, منافق کی 3 علامتیں. اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو گالی گلوچ بکے. آج ہماری زبانوں پہ گالی اتنی جلد آتی ہے, کیا بتائیں. اس گالی کے ماحول نے تو ہم لوگوں کے ہمیں گالی پہنچا دی. جہاں ہر وقت قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں, کیوں, کوئی بھی گاؤں سے گئے جہاں محلے والے گالی دیتے ہیں تو وہ معلوم ہو جو بچہ جو حافظہ پڑھا وہ بھی گالی دے رہے, اس لیے کہ اسی ماحول کا اثر.